حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عادل بادشاہ جو اپنی رعایا میں عدل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمران کی دعا کو رد نہیں کرتا جو اپنی رعایا میں عدل سے کام لیتا ہے۔ اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، فرمایا بلکہ مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابر سے بھی بلند کر دیتا ہے، اور اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مظلوم شخص، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت اور کچھ عرصہ کے بعد ہی مدد کروں۔ تو مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص وہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ افطاری کے وقت ضرور دعا مانگیں، جہنم سے پناہ کی دعا مانگیں، جنت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سالوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک کے اگر روزے رکھ رہے ہیں تو پھر رمضان المبارک کا ادب بھی کریں اور اس کے ادب کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔